بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، خصوصاً اہل اسلام کے لیے، اہل کلمہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایسے اذکار اور ایسے وظائف بتائے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے فراخی پیدا فرما دیتا ہے، اور جس چیز کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، یعنی رزق روزی کے لیے، اور حالات آدمی کے دیگر کو ہوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ذکر کے وجہ سے تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ سب سے ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر آدمی صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، صحیح نیت کے ساتھ توکل اللہ کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے حالات جو ہیں وہ بدلتے جائیں گے، اور اس کے لیے بہت سارے وظائف ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، میں بڑا پریشان ہوں، بڑا مقروض ہوں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب روشنی خوب ہو جائے اس وقت اٹھ اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کے یہ وظیفہ جو ہے یہ پڑھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وظیفہ بتایا کہ 12 دفعہ میرے اوپر درود شریف جو ہے یہ پڑھ، اور 12 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے اوپر آسمان کی طرف ٹھوکا لگا دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا وہاب جو ہے اس کو 113 دفعہ پڑھ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلدی تیرے حالات صحیح فرما دیں گے۔ تو اس آدمی نے جب یہ وظیفہ شروع کیا اور انہوں نے پڑھا، یا وہاب اللہ پاک کا نام ہے، وہاب مانا دینے والا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا وہاب کے اسم کے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا تھا۔ وہ ویسے اللہ کے نبی تھے لیکن اللہ کو پکارتے تھے، یا وہاب کی کثرت کرتے تھے۔ تو یا وہاب کا ذکر جو ہے 113 دفعہ دل کے یقین کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز 41 دن تک اگر یہ پڑھے گا پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ اس پر پابندی کرنا یہ جو ہے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور پریشانیاں ہیں، رزق روزی کی پریشانی کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو ساروں کے لیے جو بھی ناظرین حضرات ہیں یہ عرض ہے کہ سارے اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی غیب سے رزق کے وسعت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔